روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، قاہرہ سے 1.5 میل دور جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں ستر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسط میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، شرائیں بھی بھر گئی تھیں۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصری فوج گھڑ سواری، سطر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں کسی کو چاہے تیگ جنی، کشتی، دوڑتے گھوڑے کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں گے۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا کہ اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہو جائے تو ہمیں 5,000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، امیر محترم، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہوئی تو اس میں 1,000 جاسوس بھی ہوں گے۔ دیہاتوں سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی عورتیں ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کے حق میں ہوں، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہوہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات سائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کا ڈھیر اکٹھا کر لیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی۔ میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کے اخلاقی حالات اچھے نہیں، رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں آپ کو اس وجہ سے روک نہیں سکا تھا امیر محترم، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ میں ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھے ہیں۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ علی بن سفیان نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبے کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان کے مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہوہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 لوگوں نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے
جو 10 روز پہلے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے پوچھا ان میں کیا خاص بات تھی۔ اس وقت تک تو بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہ پر دو فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل بہت لمبا تھا۔ کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔ سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز پہلے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی گئی تھیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پر پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیاں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں ہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا، تو انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیا جاتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ میلے کے 3 مہینے بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبائی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اس حد تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی تو انہوں نے فوجیوں کو تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا، وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی سپاہی کو قتل کر آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف میل دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گراہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کمانڈر بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے اور خیمے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاش ممکن نہیں تھی، سپاہی لاش اٹھا لائے۔ اس حادثے کی رپورٹ سلطان ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کو بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کریں کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا، کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسانی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا، مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھیں۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمانگاہ بنا ہوا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان ایوبی کا وفادار ہو گیا۔
جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا تھا کہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اسی سے اگلی رات اس مکان کے کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں بوڑھا آدمی داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی اور کہا، کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوا بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوجی۔ دوستوں، اس کہانی کا اگلا بھاگ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم اس کہانی کا اگلا بھاگ جب بھی اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔